تو یہاں آج آپ کو انتہائی اہم مرحلہ یہ فکر میں چھوڑ کے جاؤں گا قرآن کی روشنی میں۔ ہم بحیثیت مسلمان کے ہم سوچتے ہیں نظام الہی، آپ نے قانون الہی نظام کائنات میں ہم اسی پہ گفتگو کر رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے مشیت میں انسان کی کوئی رسائی نہیں ہے، نہ کسی نے دعویٰ کیا ہے۔ فطرت میں بھی انسان کی کوئی رسائی نہیں ہے، انسان نہیں کر سکتا، آج تک نہیں کر سکا، کوئی ایک سورج بھی نہیں بنا سکا، چھوٹا سا تارا نہیں بنا سکا، بلکہ اب تک انسان کی کوشش یہی ہے اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو تھوڑے سے ٹٹول لیں، دیکھیں، سوچ سمجھیں کیا ہے، سمندر کی تہوں میں جائیں، زمین کے اندر چلا جائیں، پہاڑوں کے اندر کھوج لگائے جائیں، فضاؤں میں اڑیں، ہوا کیا ہے، ہوا کے اندر کیا ہے، پانی میں کیا ہے، پانی کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، انہی چیزوں میں پھرے ہوئے انسان، اپنی طرف سے کوئی نہیں بنا سکے۔ جو بھی بناتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو مختلف شکلوں میں ترتیب دے کر تیسری شکل بناتے ہیں، ہے نا جی، یہی ہے۔ کوئی اپنے طور سے کوئی اختراع و ایجاد انسان سے نہیں ہے۔ ہم ایجادات کہتے ہیں، ایجاد نہیں ہے ساری، ہم یہی کہتے ہیں نا، مثلا بھی آپ بجلی کو ایجاد کہتے ہیں، یہ ایجاد نہیں ہے، کشف ہے، اللہ نے اس کے اندر رکھا تھا۔ ہوا کے اندر بجلی ہے، پانی کے اندر بجلی ہے، سورج کی جو روشنی میں بجلی تھی، یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ لیکن ابھی تک آپ یہ دیکھیں سورہ یاسین میں ہیں، اللہ نے اور ایک جگہ پر بھی آگ رکھ دیا ہے، وہ کہاں پر ہے ہم دیکھتے ہیں، لیکن ابھی تک لکڑی کے درختوں کے اندر سے بجلی ابھی تک شاید میرے علم میں نہیں ہے۔ لکڑی درختوں کے اندر یعنی من الشجر الاخضر نارا، یعنی تر و تازہ درختوں کے اندر سے بھی خدا نار کو، آگ کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ ساری چیزیں کشف ہے، اللہ انسان اپنی طرف سے کوئی ایجاد نہیں کرتا۔ لیکن اس میں انسان جب یہاں پر یہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، تو اس حوالے سے ساری کائنات میں سارے انسان اللہ کے مسلمان ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قانون فطرت میں ہر کوئی مسلمان ہے، یعنی تسلیم خم ہے، انکار ہی نہیں ہے۔ اب دوسرا اور ایک پہلو ہے، اس کا انکار انسانوں نے ہر دور میں کیا ہے، وہ قانون شریعت ہے۔ شریعت کا انکار تو انسان نے ابتدا سے ہی کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان چلے ہیں فطرتی تقاضوں پر، پھر اس کے بعد سے حضرت نوح کے زمانے، بلکہ حضرت آدم کے اپنے دو بیٹے ہے نا، یہ شریعت کے اصولوں کے خلاف، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ یہ شرعی اعتبار کے احکام میں انسان نے مخالفتیں کی ہیں، انسان کافر ہو گئے ہیں، لیکن انسان فطرت و مشیت میں انسان کا کوئی نہ داخل ہے نہ دعویٰ ہے۔ آج ہم اس کو دیکھیں گے، اس کو تھوڑے سے آج انتہائی لمحہ فکر میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہمارا موضوع یہی تھا، روایتی انداز کی گفتگو تو ہوتی ہے، کوشش یہ میں کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر میں نے 3 آیتوں کی تلاوت کی۔ پہلے تو یہ سب سے پہلی آیت ہے سورہ توبہ میں، آیت نمبر 33 میں خداوند عالم نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا۔ اب وہ دین، یہ دین ہے، یعنی خدا کے قانون شریعت دے کر بھیجا ہے، قانون فطرت دے کر نبی نہیں بھیجے، قانون شریعت دے کر بھیجے۔ یہاں پر کیوں بھیجے ہیں؟ ایک چیز اور سوچنا پڑے گا آپ کو، تاریخ کا مطالعہ کر لو، حضرت آدم سے لے کر اسلام چلا آ رہا ہے، چلو اس کو آپ تھوڑے سے انبیاء کی تاریخ کو تھوڑی دیر کے لیے رکھو، ہماری نبی سے اب تک دیکھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پوری دنیا میں پھیل گئی کیا پوری دنیا میں پیغمبر کے جو دین ہے، پیغمبر کی شریعت پوری دنیا پہ لاگو ہو گئی؟ نہیں ہو گئی نا، نہیں ہو گئی۔ پیغمبر نے دعوت دی ہے، لیکن روئے زمین پر بطور نظام الہی کے پیغمبر کے دور میں پوری دنیا میں اسلام پریکٹیکلی نہیں ہو گئے۔ اس وقت بڑے بڑے بادشاہت تھے، اب اس وقت دیکھ سکتے پیغمبر نے دعوت بھی دی ہے نا جی، ایران فارس کا ہے یا اس طرح روم کا ہے، حبش کا ہے، اور اس وقت چین کی جو حکومت تھی اس وقت بھی تھی، کیونکہ پیغمبر کی حدیث میں ہے اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم کو حاصل کر اگر تمہیں چین بھی جانا پڑے تو۔ اس وقت چین کیونکہ جغرافیائی لحاظ سے بھی دور ہے اور
شاید دوسرا پہلو یہ ہے اس وقت سے لے کر آج تک وہاں پر اسلام نافذ نہیں ہوا بطور سرکاری اس کے، تو اس لیے پیغمبر نے علم کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے، بہت دور۔ اگر آپ حجاز سے دیکھیں تو چین کا سفر کتنا دور ہے، چین بھی جانا پڑے تب بھی علم حاصل کرو۔ علم کی اہمیت کیا؟ دوسرا یہ ہے علم یہاں پر چین سے حاصل کرنے والے علم کیا قرآن و حدیث کے علم ہے؟ نہیں، دنیا کی ٹیکنالوجی ہے، دنیا کی معلومات ہے، وہ بھی لے لو۔ تو چین اس وقت بھی ہے، تو پوری دنیا میں پیغمبر کے دور میں خود یعنی پیغمبر نے پیغام پہنچایا، انسانوں کے کانوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا، لیکن بطور پریکٹیکل انسان نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس آیت کے اندر ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، تمام ادیان پر غالب آنے کے لیے خدا نے دین حق کو بھیجا ہے۔ اس آیت میں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ مشرکین کے لیے ناگوار گزرے، اللہ نے دین کو بھی بھیجا، ہدایت کو بھی بھیجی، تاکہ روئے زمین پر نظام الہی قائم ہو۔ ایک اس کو آپ اس نقطے کو ذہن میں رکھو، دوسری آیت اس میں مشرکین سے خطاب ہے، مشرک اگر ناپسند بھی ہو۔ دوسری آیت ہے سورہ الصف کی آیت نمبر 9 ہے، هو الذی، سیم وہی ہے، آخری جملہ صرف کفار کے ساتھ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ خدا جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق بھیجا، دے کر بھیجا، یعنی یہاں پر سیم وہی ہے۔ کس لیے بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ، تاکہ وہ اس دین کو ظاہر کر دے، غالب کر دے، عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دین کہیں تو دین مؤکد ہے، کلی تاکید ہے، اس کو کہتے ہیں ورڈ وہ استعمال ہوا ہے جو تاکید کے لیے آتا ہے۔ اجمعین، کلی، اکتا عربی زبان میں کسی پہلے والے جملے کی تاکید کے لیے آتا ہے، کلی، سب کے سب، تمام ادیان پر۔ ولو کریہ، پہلے کافرون مشرکون دونوں کے لیے۔ اب تیسری آیت میں سیم وہی ہے، خداوند عالم یہ فرماتا ہے سورہ الفتح جو اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے دین حق کو غالب کے لیے بھیجا، دنیا پر نافذ کرنے کے لیے بھیجا، اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے، گواہی کے لیے خدا کافی ہے، یعنی اس دعوے کے گواہ کے لیے خدا کافی ہے۔ تو میرا سوال یہ تھا، کیا پیغمبر کے دور سے لے کر پیغمبر کے دور، پھر اس کے بعد خلفاء کا دور، پھر ائمہ کا دور، پھر تابعین کا دور، پھر آپ دوسرے چلو برائے نام ہی صحیح، برائے نام ہی صحیح ہے نا جی، یہ جو بنی امیہ کا دور، بنی عباس کا دور، بنی فاطمیہ کا دور، تو یعنی اسلام بطور پریکٹیکل پوری دنیا میں شرعی جو شریعت محمدی کیا نافذ ہو گئی۔ کچھ خلفاء نے، کچھ بادشاہوں نے شروع کی، ہارون رشید کے کہتے ہیں جس طرح پہلے ایک برطانیہ کی حکومت ہوتی تھی اس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اسی طرح ہارون رشید کی حکومت میں بھی کوئی سورج یعنی غروب نہیں ہوتا تھا، کبھی ادھر طلوع تو کبھی ادھر طلوع، یعنی سورج ہمیشہ روشن رہتا تھا، اتنی دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو، لیکن اس کی حکومت قائم ہو گئی، شریعت محمدی تو نافذ نہیں ہو گئی۔ تو ایک دن اللہ آئے گا، وہ کب آئے گا اس کے انتظار میں ہیں، ابھی تک نہیں آیا، وہ دور نہیں ہے۔ ان تینوں آیتوں میں علی الدین کل، سارے نظام پر نافذ ہوگا، وہ نہیں آیا ابھی تک، وہ آئے گا، ایک دن آئے گا۔ اس کے لیے مختلف روایات میں ہیں، مختلف کتب اہل سنت اور کتب امامیہ میں ہیں، ایک دور آئے گا کہ اس دور میں خداوند عالم شریعت محمدی جو خاتم شریعت ہے پوری دنیا کے تمام انسانوں پر نافذ کرے گا، وہ دور دوران آل محمد امام زمان عجل اللہ فرج شریف کے ذریعے، یعنی یعنی یہ عقیدہ مہدویت ہے، یہ آپ اس کا صرف عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ مہدویت آپ کا صرف نہیں ہے، عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے، سارے مسلمانوں کا بالاتفاق عقیدہ ہے۔ عقیدہ دور مہدویت میں پورا اسلام پوری دنیا میں نافذ ہو جائے گا، کیوں؟ باقی سارے سسٹم فیل ہو جائیں گے، کچھ کو ماریں گے، کچھ لوگ مانیں گے، ہے نا جی، کچھ کو ماریں گے،
کچھ مانیں گے کیونکہ کوئی لیٹسٹ کوئی نظام آتا ہے تو پرانا سسٹم خود بخود سے ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا مہدویت جس عقیدے کا نام ہے اس میں یہ سلسلہ چلے گا، اسلام نافذ ہو جائے گا. ہاں مہدی کے بارے میں اختلاف ہے مسلمانوں کے، مہدویت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے ایک دن آئے گا. یعنی پیغمبر کی حدیث اتنی احادیث ہے، اتنی احادیث، یعنی عقیدہ مہدویت کے بارے میں اگر مسلمانوں کی کتابوں میں دیکھیں سب سے زیادہ روایتیں ملتی ہیں. یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا. یہ ایک سوال. دوسرا، اب دین مخالف کون رہے ہیں؟ آج میرا موضوع یہی ہے، اللہ کے دین کے مخالف کون رہے ہیں؟ تو نظام مشیت اور نظام فطرت کے مخالف کوئی بھی نہیں رہے. غور سے آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ چل، آج میں خلاصہ بیان کروں گا، کل کیونکہ شب عاشور ہے زیادہ تقریر نہیں ہوگی، تھوڑی سی آپ کو زحمت دوں گا. دین مخالف کون رہے؟ تو میں نے دعویٰ کیا مشیت و فطرت کے کوئی بھی مخالف نہیں رہے، یہ ہر مخلوق کی قدرت میں نہیں ہے. خود ابلیس کو دیکھیں، سب سے پہلے دین مخالف کون ہوا جی؟ ہے نا؟ قانون شریعت کے مخالف کون ہے؟ سب سے پہلا ابلیس ہے. ابلیس نے کیا خدا کا انکار کیا یا شریعت کا انکار کیا؟ غور سے تھوڑے سے آپ، خدا ہو نعوذ باللہ، خدا نہ ہونے کا اس نے انکار نہیں کیا ہے، شریعت کا انکار کیا ہے. یعنی وہ مشرک نہیں ہو گئے، یعنی شرک فی الذات ہے. شرک فی الذات، اللہ کے سوا کوئی اور ہے میں اس کو مانتا ہوں. نعوذ باللہ کائنات میں مؤثر لا مؤثر فی الوجود الا اللہ کے عقیدے کے خلاف ابلیس نہیں ہے. آپ اس غور سے دیکھیں، ہے نا جی؟ ابلیس کو مشرک نہیں قرار دیا، ابلیس شریعت کا انکار ہو گئی. یعنی اللہ کے اس قانون شریعت کے عبادت کے ایک حکم آرڈر آیا تھا اللہ کی طرف، اس آرڈر کے خلاف ہوا ہے، خدا کا انکار نہیں ہوا. اس نے اپنا دلیل پیش کیا، اسے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، یعنی حکم خدا تھا. ہمیشہ معبود ہونا الگ ہے، مسجود ہونا الگ ہے. آپ کے ذہن میں بھی سوال آ جائے گا، بہت سارے جوان ایسے ہیں سوال آ جائے گا، لے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو یہ تو ایک لحاظ سے نعوذ باللہ آدم کو سجدہ کریں، فرشتے سارے خدا کو چھوڑ کر اللہ کو سجدہ کریں. سجدہ مسجود اور معبود میں فرق ہے، ٹھیک ہے جی؟ معبود ہونا الگ ہے، مسجود ہونا الگ ہے. مسجود جس کی طرف رخ کر کے حکم خدا کی اطاعت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں. نعوذ باللہ کسی چیز کو خدا سمجھ کے اس کی طرف جھکنا یہ خارج از دین ہے. لیکن یہاں پر حکم خدا ہو گیا. ابھی ہم کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کیا کعبہ معبود ہے یا مسجود ہے؟ آپ بتائیں نا جی. کعبہ معبود ہے نعوذ باللہ یا مسجود ہے؟ جس کی طرف ہم سجدہ کرتے ہیں حکم خدا کے سامنے جھکتے ہیں کعبے کی طرف رخ کر کے. اگر حکم خدا نہ ہو تو ہم کعبے کی طرف نہیں جھکتے. یہاں اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہو رہے ہیں، اللہ ہی نے دکھایا تو ہم کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں. لہٰذا کعبہ معبود نہیں ہے، معبود حقیقی وہی خدا ہے، لیکن کعبہ مسجود ہے جس کی طرح ہم سجدہ کرتے ہیں. تو آدم بھی یہی تھا. تو ابلیس نے کیا کہا؟ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا کیا ہے جی؟ ابلیس. ابا واستکبر وکان من الکافرین یا مشرکین. کان من الکافرین یعنی کانا بمانا، یہ علماء کہتے ہیں کانا بمانا سارا ہے، سارا یعنی ہو گیا. عربی زبان میں کانا ہوا ہے، سارا کا مطلب ہو گیا. تو یہاں پر ابلیس کافر ہو گیا، یعنی منکر شریعت ہو گیا. اللہ کے وجود کا انکار نہیں ہے. اس نے کہا کیوں نہیں سجدہ کیا؟ لے تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ میرے حکم کے تابع کیوں نہیں ہو گئے؟ اس نے اپنی طور سے دلیل پیش کی. میں کیوں کروں جی، میں کیوں کروں آپ کا؟ لیکن یہاں حکم خدا کی مخالفت کو اللہ نے کفر کا وہ حکم نافذ کر دیا سرکاری طور پر، تم کافر ہو گیا. لیکن آگے سے اس نے دلیل پیش کی، خلقتنی من نار و خلقتہ من. دیکھیں اب اللہ کی خالقیت کا وہ اقرار کر رہا ہے، اللہ کی شریعت کا انکار کر رہے ہیں نا، اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہیں. اللہ کے خالق ہونے، اللہ کے بنانے والے ہونے کا اس کا انکار
نہیں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لہٰذا اس نے اپنا استدلال کر دیا آگ مٹی سے بہتر ہے تو میں اس کی طرف کیوں جھکوں؟ دلیل بڑا خطرناک لایا اس نے. ہمارا استاد بھی یہ کہہ رہا تھا، ملعون نے اللہ کے سامنے جرأت اتنی کی، دلیل بڑا خطرناک پیش کیا اس نے، لاجک سے بات کی، لیکن اپنے طور سے اس نے قیاس کیا. اس کو کیا پتا آگ بہتر ہے یا مٹی بہتر ہے، اپنے طور سے خواہ اپنے لیے شرافت دینے کے لیے تو نے مجھے اللہ کو خالق سمجھتا ہے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں مٹی کے سامنے کیوں جھکوں آگ؟ تو یہاں سب سے پہلا شریعت کا منکر، اللہ کے نظام شریعت کا منکر ابلیس ہے نا جی. خدا کے وجود کا انکار نہیں ہے، وہاں پر اس نے انکار کر دیا. اب اس کے بعد جتنے بھی آئے، میں آج مدعا کو ثابت کروں گا کبھی بھی فطرت کے اصولوں مشیت کے خلاف مخلوقات کی جرأت ہی نہیں ہو گئی. فرعون آ گئے، نمرود آ گئے، شداد آ گئے، اسی طرح بہت سارے آتے رہے، سب نے شریعتوں کا انکار کیا ہے. اللہ کے فطرت کا مشیت کا انکار کسی کی جرأت میں ہی نہیں ہے. پیغمبر کے دور میں آپ دیکھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، لہٰذا کفر کے لیے میں آج آپ کو لمحہ فکریہ یہ دے رہا ہوں، مجھے تفسیر میں اس کا جواب مجھے خود ابھی میں اس کی تلاش میں ہوں. ایک شرط سے مجھے تھوڑا سا جواب ملا ہے، آپ بھی دیکھیں. شرک 4 قسم کے ہوتے ہیں. شرک یعنی پارٹنرشپ ہے نا، شرک یہی مطلب ہے پارٹنرشپ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دینا. اللہ کی خالقیت و مالکیت و رازقیت کے بارے میں تو کسی کی جرأت ہی نہیں ہو گئی، لیکن عبادت میں شریک ضرور ہو گئے. کسی بت کو شامل رکھ دیا، کسی دیوتا کو شامل رکھ دیا، لیکن ان کا بھی یہی تھا کہ اس سورج کو اور اس آگ کو یا اس پانی کو اللہ نے اتنی قدرت دی ہے کہ ہمارے تمام چیزیں، کیونکہ بہت ساروں نے یہ سوچا معبود وہ ہونا چاہیے جس کے بعد سب سے پاورفل ہونا چاہیے، تو اللہ نے سورج کو پاورفل بنایا تھا، اللہ اس کو بھی عبادت میں شامل ہو جائے. یا کسی نے منفعت کو سامنے رکھا تو اس کا بڑا فائدہ ہے، جس طرح خدا کا فائدہ اسی طرح دریا کا بھی فائدہ ہے، اس لیے گنگا کی عبادت کرو، گنگا کی وجہ ہم زندہ ہے. یعنی گنگا ہم نے نہیں بنایا نہیں کہہ رہے، وہ بھی کہتے خدا نے بنایا، گنگا کے بڑے فائدے ہیں، لہٰذا اس کے سامنے جھکنا چاہیے، اس کو معبود بنانا چاہیے. اللہ کی چاہت کے اگر وہ قابل بن جائیں تو مادون ذالک ہر ایک کو خدا معاف کر سکتا ہے نا جی. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، پھر اس کی تاکید کرتا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فقد افترا اسمًا عظیما، جس نے شرک اختیار کیا اس نے تو بہت بڑا گناہ کیا، اس کی تو معافی ہے ہی نہیں، ہے نا جی. اس آیت میں یہ آ گئی کہ ترجمہ میں بھی یہی تھا، جس کے بارے میں وہ چاہے گا معاف کر دیں، مگر چاہت میں شامل ہونے کی ضرورت ہے، صرف عمل کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں. لیکن آگے میشا نے تھوڑا سا بینڈ لگا دیا، پھر آگے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا اس نے تو عظیم گناہ کا بہتان باندھا. ترجمہ یہ دوسری آیت اسی سورے کے اندر 116 میں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، مگر جس کے سیاق و سباق تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے آیت کو یہ علامہ صاحب فرماتے ہیں سیاق و سباق میں تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے آیت کا تکرار ہوا ہے، یا یہ ہے جس موضوع کے اہمیت زیادہ ہو اس کو بار بار تکرار کرتا ہے. تو یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے آخر میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. پہلے میں بہت ہی اسمن عظیمہ تھا، یہاں پر ضل ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں ہے، ان کے لیے تو بخشش ہی نہیں ہے. اور یہاں پر مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اس کے بارے میں، ان کے بارے میں کتنی پوری قرآن میں کہتے ہیں، پوری آیات قرآن میں مومنین کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ کی رحمت کی امید والی آیت ان 2 آیتوں سے بڑھ کر پورے قرآن میں نہیں ہے نا. ظاہر سی بات ہے شرک کے علاوہ ہر گناہ کو خدا معاف کر سکتے ہیں، مگر میشا کی قید ہے، اس میں داخل ہو جائے تو
اسی لیے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تفسیر مجمع البیان میں یہ آیا ہے، ما فی القرآن آیہ ارجع عندی فی من ہذہ الآیہ۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں قرآن مجید میں امید بخش آیت میرے نزدیک اس آیت سے کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ فرماتے ہیں ما فی القرآن آیتن، قرآن میں کوئی 6600 کچھ آیات میں سے کوئی آیت ایسی نہیں ہے، مولا فرماتے ہیں احب الیہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، من قولہ عز وجل خداوند عالم کے اس فرمان سے زیادہ محبوب پوری قرآن میں میرے نزدیک نہیں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک۔ اب منکر آپ یہ دیکھیں ابتدا سے آ رہے تھے، وہاں ابلیس کے لیے بھی خدا نے کفر کا استعمال کیا ہے، اور یہاں نیچے آ جائیں پیغمبر کے دور میں آ جائیں، ہمارے نبی کے دور میں آ جائیں، کون تھے پیغمبر کے دور میں جس دین کو پیغمبر پر نازل کیا؟ پیغمبر کے دور میں اسلام کے اندر سے کوئی مخالفت نہیں ہے۔ پیغمبر کے دور میں آپ کو میں اس کا حوالہ دوں گا، دین حق کو تسلیم کر لیا، لیکن آپ دیکھیں پیغمبر کی بڑی چھوٹی جنگیں 83 ہو گئیں، کیا کسی بھی کلمہ گو سے پیغمبر کی جنگ ہو گئی؟ نہیں ہو گئی، یا کفار سے ہے یا مشرکین سے ہے، یا یہودیوں سے ہے، یا عیسائیوں سے۔ عیسائیوں سے صرف اسلحے کی طاقت کا جو مقابلہ ہوا تھا یا یہودیوں سے ہوا، یا کفار سے ہوا، یا مشرکین سے، لیکن عیسائیوں سے صرف ایک ہی مقابلہ ہوا تھا، وہ ڈائلاگ کا تھا، علمی حقانیت کا تھا، اپنے وجود کے ذریعے سے، جسے میدان مباہلہ کہتے ہیں۔ باقی ہر جنگ میں تلوار کے ذریعے سے اسلام کی فتح ہو گئی، لیکن اس وقت انکار ظاہری طور پر پیغمبر کا کوئی نہیں کر رہا تھا۔ پیغمبر کے بعد آپ یہ دیکھیں اس اسلام دین حق کو آگے پہنچانے میں ہمارے لیے صحابہ کرام کا بہت بڑا رول ہے۔ ہم عام طور پہ کہتے ہیں صحابہ کا نام لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں نہیں، ہم ہمیشہ سے اس کو بھی سوچنا پڑے گا، اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ پیغمبر کے دور میں صحابہ کرام کو آپ دیکھیں، ہم ہمیشہ سے صحابہ کو اہل بیت کے مد مقابل میں سوچنے کی کوشش کی، یہ نہیں ہے۔ صحابہ جنہوں نے 83 جنگوں میں پیغمبر کا ساتھ دیا نا، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مدینہ میں تو صحابہ ہی آئے نا، صرف اہل بیت نہیں آئے۔ کتنے عظیم قربانیاں دی ہیں، گھر کے گھر لٹ گئے، خاندان کے خاندان شہید ہو گئے، اتنے عظیم صحابہ کرام بھی ہیں۔ صحابہ کرام کو سلام پیش کرنا چاہیے، اور ان کے ایک ہی ایمانی رشتے سے آپ دیکھیں، جو گھر بار چھوڑ کر خالی ہاتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اس دین حق کو بچانے کے لیے کتنا ان کا کردار ہے، مخالفین کے ساتھ ان کا کتنا، اگر دیکھا جائے تو ایثار و ان کی کتنی قربانیاں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، آج ہم دے سکتے ہیں، ہمارے اندر بہت ساری رشتہ داریاں ہوں گی، بائی کا ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے ہیں، ہے نا جی، رشتہ داروں کی خبر نہیں کرتے، ہم سائے میں بہت سارے غریب ہو تو کسی کو خبر ہی کوئی نہیں، لیکن جبکہ ہمارے اندر کتنی رشتہ داریاں ہیں، ہمارے اندر کتنی مناسبتیں ہیں، بحیثیت ہم پاکستانی کے، پھر ہم بحیثیت بلتستانی کے، پھر ہم بحیثیت شہر سکردو کے یہاں پر رہنے والے، پھر ہماری رشتہ داری کے بہت سارے تعلقات کے، آنا جانے کے، روز دیکھنے کے، لیکن کیا کسی کو مفت میں ایک مرلہ دینے کو تیار ہے؟ اور نہیں جی، حساب کتاب لگاتے ہیں، کدھر اب 15 لاکھ ہو گئے جی، مرلہ کا کدھر دے سکتے، بائی کو نہیں دیتے ہیں تو کسی کو دینے کی کیا بات ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا آپ ایثار کو دیکھیں، مکہ سے چلے تھے، گھر بار سارے چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے مدینہ آئے، ہے نا، مدینہ آنے کے بعد کیا ہے ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنے پیغمبر نے ایک رشتہ جوڑا ایمان کا، انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہوتا ہے، اور کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن کیا کرتے ہیں، جن کے 2 گھر تھے، ایک اپنے مہاجر بھائی کو دے رہے ہیں،
یہاں تک بھی جن کی شادیاں بھی نہیں ہوتی اپنی لونڈیوں کو آزاد کر کے ان کے ساتھ شادی کرا دی۔ یہ تاریخ اسلام، تاریخ انسانیت کا انوکھا واقعہ ہے۔ پیغمبر نے ہر ایک کو ایک ایک کے ساتھ جوڑ دیا، ایک ایک کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو ایک عجیب میں تاریخی، میں نے کتاب میں پڑھا تو ہے، آپ کو ایک اسی بائی بندی کا جسے مواخات کہتے ہیں اس کا ایک واقعہ سناؤں گا۔ ادھر سے پکڑ لیا جی، ایک مہاجر کو ایک انصار کے ہاتھ میں دیتا کہ سب کو بھائی بناتا ہوا گیا، لیکن آخر میں دیکھا تو مہاجرین کی تعداد زیادہ ہو گئے، انصار کم ہو گئے، جو کلمہ گو تھے انصار کم ہو گئے، 4 مہاجر رہ گئے۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، 4 مہاجر رہ گئے جن کے لیے کوئی انصار میں بھائی نہیں ملا تاکہ ان کو بھائی بنایا جائے۔ ایک حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رہ گئے، ایک پیغمبر اور حضرت علی رہ گئے، 4 رہ گئے جن کے لیے انصار میں کوئی بھائی نہیں ملا تاکہ ان کو بائی بندی میں، اس بائی بندی میں شامل کر دیں۔ 4 رہ گئے تو پیغمبر نے فرمایا آؤ جی، حضرت عمر سے اور حضرت ابوبکر سے کہا آپ دونوں کو میں بھائی بناتا ہوں، ایک دوسرے کے ہاتھ ملاؤ۔ آگے رہ گئے حضرت علی پریشان ہو گئے، سب کے بھائی مل گئے، مجھے بھائی نہیں ملا، میں اکیلا رہ گیا، میرا کوئی بھائی نہیں۔ علی کی پریشانی کو دیکھ کر پیغمبر نے یوں دیکھا، بھائی علی بڑے پریشان ہیں، علی کیا ہوا؟ پر اللہ کے رسول سب کا بھائی مل گیا، میں اکیلا رہ گیا۔ تو اس وقت کیا کہا پیغمبر نے؟ علی آپ پریشان نہ ہو، سینے سے لگا کے کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی میرے بھائی ہو دنیا آخرت دونوں میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان، صحابہ کرام کا بہت بڑا اسلام کے لیے احسان ہے، جنہوں نے بڑی قربانیاں دی۔ 83 جنگیں کم ہیں 10 سال کے عرصے میں، آپ اس کو تھوڑے سے تقسیم کریں نا۔ پیغمبر کی حیات طیبہ 63 سال ہے، 63 سال میں سے آپ کی 40 سال تو نبوت سے پہلے ہے، اعلان نبوت سے پہلے ہے۔ اس کے بعد آگے کتنے رہ گئے جی؟ 63 میں سے 40 نکالو تو آگے کتنے رہ گئے؟ کتنے؟ 23 سال۔ 23 سال میں سے 13 سال اسلام کو اعلان کرنے کے بعد پیغمبر مکہ میں رہے ہیں، آگے کتنے بچے؟ 10۔ مدینے میں پہنچے 10 سال کے لیے، 10 سال میں پیغمبر کا کفار و جو مخالفین دین ہیں ان کے ساتھ لڑائی رہی، بڑی اور چھوٹی جنگوں میں۔ دیکھیں 83 تو 83 کو تقسیم کر لیں، ہر دوسرے مہینے میں اسلام کے دفاع کے لیے مخالفین کے ساتھ صحابہ کرام اہل بیت کی جنگ رہی۔ بہت سارے معذور ہو گئے، بہت سارے گھر بار سے ہاتھ دھو بیٹھے، بہت سارے شہید ہو گئے، کیا ان کا ہم احسان فراموش ہے؟ نہیں۔ لیکن پیغمبر کے بعد سے زیادہ جنگیں نہیں ہو گئیں، 1-2 کے علاوہ سارے، اگر خلفاء کے دور کو بھی دیکھیں، ائمہ کے دور میں دیکھیں، آپس میں لڑنے لگے۔ پھر مثلا جنگ قادسیہ ہے، وہ باہر جو ایرانیوں کے ساتھ جنگ ہو گئیں، اس کے علاوہ چھوٹی موٹی ہو گئی ہیں، باقی سارے اسلام کے اندر کے ہیں جو مخالفین نکلے ان کو منافقین کہتے ہیں۔ اسلام کے لیے جو ضرر منافقین کی وجہ سے ہو گئے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، پیغمبر کی مخالفت بھی کرتا ہے۔ بڑا خطرناک یہ تھا، مخالفین دین میں جو دین کے دائرے سے باہر تھے وہ تو کوئی مشکل نہیں تھا، ان کو پچھاڑ کے ختم کر دیا ہے نا جی۔ جنگ خیبر ہے، جنگ خندق ہے، جنگ احد ہے، جتنے بھی مشرکین سب محاذ پہ مسلمانوں کی جیت ہو گئی، لیکن اندر کے اندر جب خلفشار پیدا ہوا پھر مسئلہ ہوا۔ اب پیغمبر کی رحلت کے بعد سے مسلمانوں کے درمیان میں افتراق ہوا، نفاق کا اور منافقین کا جو سرایت کا سلسلہ شروع ہوا، اسلام اس سے کمزور ہونا شروع ہو گیا، پھر دین کمزور ہوا۔ اور یہاں تک بھی آپ دیکھیں واقعہ کربلا کو سمجھنا یہاں دین کے زاویے سے، یزید بھی دین کا، کسی نے کیا خوب کہا ہے، کسی عیسائی سے جب بہت ساری تبلیغات کی تو اس نے کہا دین کو میں نے سمجھ لیا، آپ کے اسلام کو میں نے سمجھ لیا، لیکن مسلمانوں کے کرتوت پہ آ کے مجھے اسلام قبول کرنے میں تھوڑا سا ہچکچاہٹ ہے۔ کیوں؟ اس نے بہت خوبصورت ایک جملہ کہا تھا، میں مسلمان ہونا تو چاہتا تھا، اسلام کو پڑھ کے میں
مسلمان ہونا چاہتا تھا، لیکن ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کسی مسلمان کسی فرقے کے آدمی کو دیکھ کر انسان کو متاثر نہیں ہونا چاہیے، خود نظام کا مطالعہ کرنا چاہیے، سسٹم کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ لیکن اس نے یہ کہا میں مسلمان ہونا چاہتا تھا لیکن میرے سامنے ایک رکاوٹ ہے، وہ کیا ہے؟ ارے اسلام کے اندر میں داخل تو نہیں ہوں، لیکن میں اسلام کو پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں جس اسلام کے اندر یزید کو بھی رضی اللہ کہیں اور حسین کو بھی رضی اللہ کہیں تو اس اسلام میں آنے سے بہتر ہے باہر ہی رہیں۔ ان دونوں کو برابر میں دیکھا ہے، دونوں دین کا، لیکن کم از کم یہ تو دیکھو نا، یہ تو فرق کر لو۔ ایک دوش رسالت پہ پروان چڑھنے والے جن کے ہر محاذ پر پیغمبر نے اپنے آپ کے بارے میں کہا حسین منی وانا من حسین کہا ہے، اور یزید ایک ایسا فاسق و فاجر کو بھی مسلمان اس کو برضی اللہ کہیں تو اس اسلام میں کیسے آ جاؤں؟ ایک تو صحیح ہے۔ تو لہٰذا یہی دین کا دعویٰ کس نے کیا؟ دیکھیں اب یہ دیکھیں کلمہ گو تھے، اب مسلمان اس پہ بھی دفاع کرنے پہ آئے ہیں۔ ارے چھوڑیے نہ کریں، یزید کے دفاع کے لیے ہمارے ملک کے اندر ہے۔ جس نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ حسین کا صرف انکار نہیں، دین محمدی کا انکار کیا تھا اس نے۔ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل، جو میں کرتا ہوں وہی کر لو۔ اور ان کے یزید کے ابا نے بھی ایک دفعہ کیا تھا، کیا کیا تھا پتہ آپ کو؟ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی اس نے، کیونکہ مجھے جمعے کو کام ہے، جمعہ آج میں بدھ کو پڑھا کے کسی جگہ چلا جاؤں گا۔ لیکن اس نے یہ کہا ہے تو جمعے کی نماز جمعے کے دن ہی ہوتی ہے، لیکن بدھ کو کیوں پڑھاؤں؟ میں لوگوں کے مزاج کو دیکھنا چاہتا ہوں، میرے کہا مانتے یا نہیں مانتے۔ لوگ اس حد تک اندھے ہو گئے ہیں کہ جمعے کی نماز بدھ کو بھی پڑھائیں تو بس حاکم کی طرف سے آ جائیں تو اولو الامر منکم، یہ بھی اولو الامر میں داخل کر دیا۔ ایسا نہیں ہے تھا، ہے نا جی؟ جن کا جتنا مقام بنتا تھا ان کو اتنے مقام پہ رکھنا چاہیے تھا، اور جن کا جتنا مقام بلند تھا ان کو بلندی پہ رکھنا چاہیے تھا۔ یہی ظلم ہوا، بس ہم اسی لیے روتے ہیں۔ اس نے کہا، یزید نے کہا لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل، دین محمدی نہ بنی ہاشم نے نعوذ باللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، نقل فسق نباشت، انہیں میں جو کیا کہہ رہا ہے وہ؟ بنی ہاشم نے نعوذ باللہ لوگوں کھیل ایک کھیلا ہے، یعنی پیغمبر نے ایک کھیل کھیلا ہے، کوئی فرشتہ نازل ہوا ہے نہ کوئی وحی نازل ہو گئی، بس انہوں نے ایک کھیل رچایا ہے، ڈھونگ رچایا ہے، مست کرو۔ لیکن ادھر ان کے مد مقابل میں حسین سے برداشت کیسے ہو رہا تھا؟ حسین فرماتے ان کا نا دین و محمد کے لیے اس طرح سے آ جائیں تو میں حسین فرزند رسول ہو کر میں کیسے اس کو برداشت کر سکتا ہوں؟ تو حسین نے کہا اگر دین محمد کی بقا مجھ حسین کے بغیر نہیں ہے تو اے تلوارو آؤ مجھ حسین کو لے لو، میں اس یزیدی مزاج کو مسلمانوں کے عالم اسلام کے مرکز سے نکال کے رکھ دوں گا۔ اس لیے حسین نے کہا تھا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ بُلِيَتِ الْأُمَّ بِرَاعِ مِثْلِ یزید، اسلام کا خدا حافظ ہو جس اسلام کا سربراہ یزید جیسا بن جائے تو اسی دن سے اسلام کا فاتحہ پڑھ لو بس۔ حسین نے اس لیے مثلی لا یباع مثل یزید، میرا جیسا قیامت تک اب یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اسی لیے تو خواجہ اجمیری نے حسین کے بارے میں کہا واللہ صحیح کہا، ادھر دین محمدی کے خلاف لعوبت کہہ کر یہ ڈھونگ کا نعرہ بلند کیا تو حسین نے دین کو بچایا۔ تو خواجہ اجمیری نے کیا کہا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، اب خود حسین دین بن گیا۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ وہ حسین جو کربلا میں آئے تھے اس دین کو بچانے کے لیے، اس دین کو بچانے کے لیے کتنی عظیم قربانیاں دی حسین نے، گھر بار سب کچھ،
یعنی تاریخ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، تاریخ میں وفاداریاں، قربانیاں، احسانات بہت سارے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہے، یعنی ہر ایک کے کچھ نہ کچھ خدمات ہیں، لیکن دین پہ کچھ نہ کچھ قربان کر دیا، لیکن حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، کچھ بھی نہیں رکھا۔ میدان کربلا میں آئے، اصحاب و انصار سارے باری باری سے شہید ہونے لگے، ہر کوئی دیکھیں کم از کم 72 کے سرحانے ایک دفعہ بھی حسین گئے ہیں تو 71 مرتبہ حسین شہیدوں کے سرانے جا کر ہر ایک کو گود میں لیا، ہر ایک کو سلام کیا، ہر ایک کا سنا۔ جب اصحاب شہید ہو گئے، انصار شہید ہو گئے، بنی ہاشم کے جوان راہ حسینی میں قربان ہو گئے، تو حسین کا قلب لشکر کا علمدار عباس باوفا سارے حالات کو دیکھ رہے تھے۔ عباس کا ذکر ہو، آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے تو آپ علمدار کے باوفا نہیں ہیں، واللہ نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کسی نے بڑا خوب کہا ہے، اگر دنیا میں رونا ہے تو کسی پہ رونا ہے، اگر انسانوں نے اگر رونا ہے، احق الناس واللہ، لوگوں میں سے جس کی جدائی پر جن پر رونا بنتا ہے، احق الناس ایبکا علیہ، انسانی تاریخ میں جس پر رونا بنتا ہے، اب کل حسین فتن، اب کل حسین بھی کربلا، وہ جوان ہے جس پر صبر کا بادشاہ حسین بھی رویا، وہ عباس ہے، ابو الفضل العباس۔ عباس جب اصحاب و انصار کو، بنی ہاشم کے جوانوں کو، یہاں تک کہ حسین کے کڑیل جوان علی اکبر کو شہید ہوتا ہوا دیکھا تو یکتا و تنہا رہ گیا۔ بھائی حسین امام وقت کے سامنے آ کر ابو الفضل عباس ایک عاجزانہ درخواست لے کر آ گئے، غلاموں کی طرح آتے تھے حسین کے سامنے آ کے کہا، بھائی اب مجھے اذن جہاد دیں، آپ نے مجھے ابھی تک اجازت نہیں دی، کئی بار میں نے کوشش کی، آپ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ تو حسین نے ایک جملہ کہا، بھائی آپ تو میرے فوج کے علمدار ہو، بھائی میں آپ کو کیسے اجازت دے دوں، آپ تو میری فوج کے علمدار ہو۔ تو عباس نے آگے سے جملہ ایک کہا، مولا جب فوج ہی نہیں رہی تو علمداری پہ میں کس پہ کروں، جب ہی فوج ہی نہیں رہی آپ مجھے اذن جہاد دیں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، آپ مجھے اذن دے دیں۔ اتنی دیر میں کہتے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں، اتنی دیر میں حسین کی لاڈلی بیٹی، کیونکہ 7 تاریخ سے پانی بھی بند ہیں، اور کہتے ہیں خیمے میں تقریباً 40 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 40 نابالغ بچے ہیں خیمہ گاہ حسینی میں۔ ہر کوئی جب بھی خیمے کی طرف جاتے تھے ایک ہی آواز آتی تھی، العطش العطش کئی بار عباس پہلے پانی لا چکے تھے، لیکن گرمی تھی، چھوٹے بچے تھے، سب العطش کہتے تھے، تو عباس سے یہ رہا نہیں۔ یہ اتنے ہی دونوں بھائی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو اتنے میں حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ ہاتھ میں ایک مشکیزہ لے کر وہاں حاضر ہو گئیں، حسین سے نہیں کہہ رہی۔ دیکھیں ہر ایک کا کام اگر آتا ہے تو عباس آتا ہے، بہنوں کے اگر آسرا ہے، امید ہے، تب بھی عباس کے لیے، کوئی بچہ اگر مشکل میں ہو تب بھی کہتے ہیں این العباس، عباس کہاں ہے، امام وقت حسین کو کوئی کام ہو تو کہتے ہیں این العباس، عباس کہاں ہے تو سکینہ آ کر بابا حسین سے نہیں کہہ رہی، امی العباس، اے میرے چاچا، العطش العطش، چاچا بہت پیاسی ہوں، بہت پیاسی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے سب کو پتا تھا جب بھی کوئی کام ہو جائے عباس سے کہتے، وہ نہ ہونے والا نہیں تھا۔ ہر ایک کو اتنی امید ہوتی تھی جب کام کے لیے عباس چلے تو کیا نہ ہونے والا ہے۔
جب یہ دیکھا تو حسین سے کہا عباس نے، بھائی اب تو کم از کم اذن جہاد نہ دے دو، کم از کم میں اس حالت کو برداشت نہیں کر سکتا مولا، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ حسین نے پھر کہا عباس بہانہ اچھا تلاش کیا، چلو ان بچوں کے لیے کوئی پانی کی سبیل کر لیں۔ عباس نہر علقمہ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، جو ہی سکینہ کے ہاتھوں سے ابو الفضل عباس نے وہ مشکیزہ لیا تو سکینہ دوڑ کے خیمے کے اندر چلی گئی اور ساری بچوں میں یہ اعلان کر دی، اب بچوں پیاس کی شکایت نہ کرنا، میرا چاچا پانی لینے کے لیے جا رہے، آپ پیاس کی شکایت نہ کرنا۔ عباس جب وعدہ کرتے تھے اس کی وفا کرتے تھے، عباس کی طرف سے وفا ہوتی تھی۔ سکینہ نے پورے خیموں میں اعلان کرا دیا، اب پیاس کی شکایت نہ کرنا، میرا چاچا پانی لینے کے لیے جا رہے۔ عباس نکلے تو ایسے ایک ہاتھ میں علم حسین، ایک ہاتھ میں تلوار لے کر، ایک شانے پہ مشق سکینہ کو سجا کر خیمہ گاہ میں نکلے، اتنے دبدبے سے نکلے، لیکن مولا حسین کے قدموں میں گر کر آخری وداع کیا۔ دونوں بھائیوں نے باہوں میں ہاتھ ڈال کر آخری وداع کیا۔ کہتے ہیں واللہ آسمان میں فرشتوں کے لیے بھی یہ حالت دیکھنے کے قابل نہ رہی۔ ایک آواز آئی کہ واللہ فرشتوں دیکھو، حسین اور عباس آخری وداع کر رہے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی پر قربان ہونے کے لیے، کیا تم میں سے ایسا ہو؟ جبرائیل امین اور میکائیل سے پوچھا کیا ایک دوسرے پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو؟ نہیں تو کربلا میں دیکھو عباس آخری وداع کر رہے ہیں۔ نکلے، حسین خیمہ گاہ میں انتظار میں ہیں۔ صرف حسین نہیں بلکہ 40 چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں سارے، بلکہ یہاں تک ہے جو ہی سکینہ نے اعلان کر دیا، ہر بچے میں ہاتھ میں کٹورا لے کر انتظار میں رہا کہ ہاں اب پانی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابو الفضل عباس پانی لینے کے لیے گئے ہیں تو تھوڑی دیر میں پانی آ جائے گا۔ جو بھی سامنے آتا تھا ابو الفضل عباس کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، کسی کو دائیں پھینکتا تھا، کسی کو بائیں۔ نہر علقمہ پہ قبضہ کر دیا عباس نے، گھوڑا سمیت پانی کے اندر چلے گئے، مشق سکینہ کو پانی سے بھر دیا۔ عباس سے باوفا کو ابھی دیکھیں، پانی پہ قبضہ، دریا پہ عباس کا قبضہ ہو گیا، مشق سکینہ پانی سے بھر دیا، گھوڑے سے کہا پانی پی لو، اور عباس نے اپنے چلو میں پانی لے لیا پینے کے لیے۔ جو ہی ہونٹوں کے قریب لے کر گیا تو شاید پانی کے اندر ایک تصویر نظر آ گئی۔ عباس کیا وفا یہی ہو؟ فرزند زہرا خیمہ گاہ میں آل رسول اعلیٰ تشک ہے، عباس کیا تو پانی پیے گا؟ عباس نے یہ وفا کا تقاضا نہیں عباس، جب تک آل رسول پانی نہیں پئیں گے عباس تو نے پانی نہیں پینا۔ پانی پر قبضہ کر کے چلو میں لیا ہوا پانی دوبارہ پھینک دیا، میں پانی نہیں پیوں گا۔ افسوس ہوا ویلا۔ اور یہ بھی ہے، کہتے ہیں عباس نے گھوڑے سے کہا تو جانور ہو تو پانی پی لے، تو اس جانور کی وفا کو بھی دیکھیں، اپنے مولا کی طرف ایک دفعہ اس جانور نے بھی دیکھا کہ مولا پانی پی رہا یا نہیں پی رہا۔ جب عباس نے چلو سے گرا دیا تو اس گھوڑے نے بھی اپنے ہونٹوں کو پانی سے اٹھا لیا۔ مولا جب آپ پانی نہیں پی رہے تو میں کہاں پانی کیسے پیوں؟ یہاں یہی صرف نہیں، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے صرف یہ فرات کا پانی عباس نے نہیں پیا، یہ وفا کا آخری درجہ نہیں تھا، بلکہ کربلا کا ہر شہید شہید ہوتے ہوئے آخری احتضار کی حالت میں مولا امیر المومنین ساقی کوثر جام کوثر لے کر ہر ایک کے سامنے اسی رمق حیات میں آ گئے اور کوثر پلا کر ان کی قبض روح ہو گئی۔ جیسے آپ نے سنا علی اکبر کا آخری جملہ، بابا
مولا حسین سے کہا بابا آپ پریشان نہ ہو کہ میں پیاسا، میں نے آپ سے پانی مانگا تھا، مجھے پینے کو پانی نہیں ملا، تو لہٰذا آپ اداس نہ ہو، میں اپنے جد امجد کے ہاتھوں سے حوض کوثر پی کر میں سیراب ہو چکا ہوں، بابا آپ پریشان نہ ہو۔ یہ اکبر نے کہا تھا جب اکبر زندہ تھے۔ کہتے ہیں واللہ مولا علی علیہ السلام جام کوثر لے کر عباس کے پاس بھی آ گئے۔ بیٹا عباس، فرات کا پانی تو نے گرا دیا، چلو بابا تو اتنا پیاسا ہے، تو بھی تو پیاسا ہے، بابا کی جان چلو میں جام کوثر لے کے آیا ہوں، تھوڑا جام کوثر تو لے لو۔ تو عباس نے آگے سے کہا بابا جب تک عباس زندہ ہے میں کوثر بھی نہیں پیوں گا، کیوں فرزند زہرا والے رسول پیاسے ہے بابا، میں نہیں پی سکتا۔ پانی لیا، مشک سکینہ کو کاندھوں پہ سجایا، گھوڑے کا رخ خیمگاہ کی طرف کیا، لیکن ہم مغم عباس کہے فوج شام کو خاطر میں نہیں لا رہے تھے عباس، لیکن گردش زمانہ ایسا نظر آیا، چلتے چلتے عباس کسی جگہ جب پہنچ گئے تو میں کیا کہوں، علم حضرت عباس کو تھوڑا سا لرزہ تو آ گیا تھا، کسی ظالم نے اشارہ کیا ابو الفضل عباس کے دائیں شانے کی طرف، جب شانہ کٹ گیا تو علم حسینی کو ایک قسم کا زلزلہ آیا، آسمان سے ندائی واللہ عباس کا دایاں شانہ جدا ہوا، آل رسول زینب و کلثوم دشمن کے ہاتھوں اسیر ہونے کے قریب ہو گئے۔ فوراً سنبھال لیا، مشک سکینہ کو کاندھوں پہ سجایا، لیکن کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر عباس کیا فرما رہے ہیں، اے ہاتھ کیا تو مجھ سے جدا ہو کر یہی کہ سوچ رہا ہوگا کہ میں آل رسول کو پانی لے کے جانے میں اپنی ہمت ہار دوں، میں ایسا نہیں ہوگا، تو مجھ سے جدا ہو جائیں بھلے لیکن میں خیمگاہ تک پانی پہنچا کے رکھوں گا۔ عباس کی جرأت کو سلام واللہ۔ تھوڑا سا آگے چلا تھا اور ایک لمحہ آ گیا، کسی ظالم نے اور ایک اشارہ کر دیا تو عباس کے بائیں شانے بھی جسم سے جدا ہو گئے، جب دیکھا تو علم حسینی زمین پر گر پڑا، افسوس ویلا، لیکن عباس نے ہمت نہیں ہاری۔ اجرکم علی اللہ، خدا ہمیں حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دکھا دے۔ باپ ہمارے اس کے صدقے عباس کے ہی حالت کو وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں پروردگار جو بھی حاجت لیے بیٹھے ہیں ابو الفضل عباس کے شانوں کو وسیلہ بنا کر میں دعا کرتا ہوں کسی کی بھی کوئی مشکل ہو تو ساری مشکلات کو آسان کر دے یا اللہ۔ علم حسینی زمین پر جب گر گئے، لیکن مشک سکینہ کو کیونکہ اب پکڑنے کے لیے ہاتھ تو رہے نہیں، فوراً لا کر کیا کیا، فوراً مشک کے تسمے کو ابو الفضل عباس نے دانتوں میں لیا، دانتوں میں پکڑ کر اپنے روب دبدبے سے دشمن کے درمیان سے چیرتا ہوا آگے نکل گئے۔ لیکن عزیزان واقعاً جب کسی کے ہاتھ سے جسم سے جب شانے ہی ہاتھ ہی کٹ گئے تو انسان کسی حد تک مجبور ہو جاتے ہیں، لاچار ہو جاتے ہیں، لیکن ابو الفضل عباس کا حوصلہ دیکھیں، عباس کا حوصلہ ہے اب بھی، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے ایک ظالم اپنی کمینگاہ سے ایک تیر کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا نشانہ مشک سکینہ ہے،
جب وہ تیر مشق سکینہ پہ لگا تو مشق سے پانی بہنا شروع ہو گیا. عباس کی امیدیں ختم ہو گئی. واللہ مشکیزے سے پانی نہیں گرا بلکہ عباس کے جسم سے روح نکلنا شروع ہو گئی. دے حالت پہ تھو منا عباس لگ دیا چھت سون دنیا دی زندگی کر دیا چھت سون چھانٹ کل پینے چھوبات ہو منا دے با وفا پہلوان پوسا کھوان لا خطاب بسن کسل میولو سکینی ادون لگویغ دو میں تھانگو بیر گوے کا شکبوں میں سکینی اغدون لگوے اغدون میں تھانگو بیر گوے کا شکبوں میں شکیو ماگیک بلم تو میں از نگلا زوک سے دو ابا عباس مجبور سوں چھو سیدھے سخت پو مجبور سوں چھو بس سوں پی نقدی آنچوت سوں دشمن جری سون لے دوستدار کن واللہ سو ترہ رول نہ حملہ بے سوخیون رول نہ حملہ بیت عباس ناتوان سون کربلائی سبکا کلے بفس جناب زہرا ماتم بکن ذاکر چلنگی لملہ تھولو تھو منا جناب فاطمہ زہرا سے کل شکایت بہلو ngala kiri egama tatayod lekin kiri ngala jumla chik bayan bi ahmet halat chik bayan bi ahmet ngala kiri ke shikayat yut ergelmo nga waqiya gama naqil bejju nga chan kotahi ben met zarvan ergelmo kasal mi lokola ngela minu kyange samba biosi insan thonmo malsena turu budo kyono çok badun la lakportan min نی عباس شتیکا نسلق زنبی وقال چی بس سلف اخصا دکتو کیا یسم بے چی بس افسوس واویلا لیکن بہمونگ اس کے کھا لا سے شخص سیوت پا بہمونگ اس کے کھا بہمے کا دکھ سیوت پا عظیمک پا پھیسنا دشمن لا میگی مکتا سنا سلک شداؤں مکھت پا اتپلو دیوی من ملعون چی سے اشارہ بیت ابو الفضل یا عظیمک پیر اللہ اشارہ چک بیانا عظیمک پی ظلمی دے دو فوق پینا عبالا دنیا پر ٹھوپ سو ظالم چک شدہ اہلو او سے نزہلو یا عباس غلا کسیت بیان شجاعان عرب انزرے گرے یری شجاعت بولے عباس یوزر بنا ابو الفضلی کا سلمی للے ظالم کاش کھانگیر گوئے کا شاق پونیوت پہ وخلا اوست سنا وہاں کھان لستانوک پا شجاعت چنزر وہ اما ہی دو سنگی نمزی کھرجوک پو سنگی شاق پور کو نجدا سو خدا سرگودم چند مسوشک اما دے ظالم پو چیزرد عباس یا لا شاقپا من ننگل لقپا یود یا عباس لقبینو چوچیش چی کھوڑے یود چلو یو سر مبارک پر اللہ اشارہ بیانا عباس اس اسکت چی بلند بیس السلام علیکہ یا ابا عبداللہ ادرکنی لینگی مولا حسین عباس آخری سلام پو دک پسوں یاسکت پو خیمہ گالا زہرائی میود حسینی خیمہ گالا دکسن اسنابین کت
نهر القمیر اللتین شخص یود پلو یا بھی من راوی روایت بید واللہ حسین ہرلا سے شخص یود پلو عباس یاسکت پکانا کلیس کت پولس گرجک سے کسل میولو الان ان کا سر زہری لے عباس یانگی اس کت پینا چک لے عباس حسین کچن مونا صحبہ سے نهر القمیر اللہ روانہ سوں بس آخری جملہ عائشہ یالا زحمت بینس حسین نهر القمی کا دے پہلوان فونو بخبر شخص تھومنا واقعہ گاما نقل بیامت دے پہلوان فونو شغنا بیمین اغزیم سے یتسوک کاسکت پکوانا کسل بیوں اتسلو لے ظالم کوچی چک نی گون اور گو بر مفیس نی کاچو نو ملاقات چی گو چک حسین لے یاسکت پکوانے چی کسل بیومت لے فونا عباس قاتل بوتون فمید سکت پلس گرجوک سے کاچو حسین یوز یزیغت چل لے عباس اجرکم علی اللہ تھن لا عباسی سر مبارک پا فامین لینے یلے فونو تا یہاں کاچو سکرے شخفی اینا زربان عباسی چکا سلویوت لے مولا زندگی کا مصوف سو یانگ معاف جو ہے یا شخص نے تعظیم لہور لافین پا امانگیر گولا تاب میت پانگل امانگین یانگ معاف جو نیزی وسیعت ان پا یا نام شخنا یالا تعظیم لہور لوزفین پا زندگی نا مصوف سون لے مولا یانگی شدہ شخ پانگل یری تعظیم جی مصوف سوئے ادب سو یانگ معاف جو عباسی وفا پولے چکتاسنا چکا سلوی موت حسینی سر مبارک پا فامینو لینس من کلے تھنین کرے یا عباسی سویکا یغت حسینی یان لینے کلے فامی یغت عباسی لینے کرے یا سویکا یغلو مولا حسینی ترسلو اینا عباس فونو کاچو گوزنگی سی گتھون مگورا چایا ناراضی دا یانگی سر مبارک پنگی فامی چایا پمید زربان عباسی کا سلمیوت لے خود مولا عباس لنا فخرین پا نیدر سسمت گو یری فامینو کرویت پو اب منگل دینے وقت چی تونگیت یان کربلائی سب کا زنبی وقلا یری سر مبارک بسو فامینو کرو لے مولا حسینی کا سلمیو چاہ وسیعت یودنا زربان کسل بیونگیر گو اسروغ یو دیمان پو خیمگال انگین نیانگ مکر نستیمون بالا سکینن بالا کشلت دیوانا نیستیمون لسلام زد نگلا کون خدمت مسون نگا وعدہ بسید پا مدینی نبیومی وقلا عباس ننمد یو دیمان پو یتیر اللہ سلطمی چک زید پا اما لے مولا نیف شق پو اور گونا جدا گوانا خنم نسے بر سمین و ندا چیس عباس اس نیپو پارا گو چکلے مولا دو چین پزر ونا نیر گونا شق پو جدا گوانا چگی ندا بس واللہ عباس شہید گوانی غرسوں زینب شامی یلوالا یہ غرسوں زر عمل دوستدار کن یا خونوں اس کے یا کڑو کڑوں میں بالا وقت پو دینے تھون قمر بنی حاشم چوب جی غافل زود نتوحیت بکروتس فیکا ستروغ بیمی وقال لیوگو اللہ ملچیوں اللہ ابو الفضل بکروتس پو گو پیو بچے سے گلاب سوخ پو سون لو حسین اختنیوت دے بھی مننا خمولچیب شم لاس یا بھی مننا حسینی کا سلمیوں لینگی فونا عباس لینگی علمدار لینگی با وفا فونو زرمان حسین لجواب چی ملوک اغدیان چھت سو حسین اغدیان جن فونوس کرے لغبینو چھوزی علم بکرے خیمہ گائر اللہ روانہ گوانا سکینر بازگوے کا دکھ سے نظرت سلو دنگی باتونزے ابا شخص نیوت چھوزی علم بوتونگا نیوت باتونزے چوکیونگا نیوت اما حسین عباس بیت پا خیمہ گالتون منا
Sakina sayotrello. Inale baba. Niba sunze chuma kyosa. Zervana yo Hüseyin'i kasalmıyorlo. Babimi odiame sabırıyoruz. Basunze nehre alkami ka şahse ya Allah se masan ve se ya'lemul ladine.